اللہ اگلی صفوں میں آ جائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آج اس دور میں ہر شخص سکون کا متلاشی ہے. ذہنی سکون مل جائے، اعصابی سکون مل جائے، ٹینشن ختم ہو جائے، اور انسانیت اس وقت انتہائی کربناک دردناک زندگی گزار رہی. ہر شخص اس سے نکلنا چاہتا ہے، اور جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، تک و دو ہو رہی ہے، محنتیں ہو رہی ہیں، اسی لیے مجھے سکون والی زندگی مل جائے. لیکن بھائیوں، ہم سے ایک بڑی غلطی ہو رہی ہے. وہ غلطی کیا ہو رہی ہے کہ سکون جس راستے سے آ رہا ہے اور جس راستے سے ملتا ہے، ہم نے راستہ وہ نہیں اختیار کیا. راستہ ایک ہے کہ اللہ کی رضا، اس کو خوش کرنا، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اچھا، اب ہماری بے سکونی کہاں کہاں ہے؟ مسائل بہت ہیں. آج میں ان مسائل کو لیتا ہوں، ہمارے گھریلو مسائل. ہم اپنی زندگی کا بہت سارا وقت گزارتے ہیں گھر کے اندر. اب اگر ہماری گھریلو زندگی پرسکون ہو، اچھی ہو، خوبصورت ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو چلیں باہر کی زندگی میں اگر پریشان بھی ہیں تو گھر آ کے سکون مل جائے. انسان کتنا لمبا وقت گزارتا ہے گھر میں. گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، گھر میں سونا ہے، جانا گنا ہے، کھانا ہے، چھٹیاں گزارنی ہیں، بہت ساری چیزیں. تو گھریلو سکون، اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں، کیا رہبریاں ہیں، آپ کا علم، آسمانی علم کیا کہتا ہے؟ تو میں نے بہت غور کیا تو 32 سنتیں ہیں. 32، بس صرف 32 سنتیں ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، ان 32 سنتوں کو اپنے گھر میں زندہ کر دیں. اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. بے برکتیاں ختم، جھگڑے ختم، نفرتیں ختم، لڑائیاں ختم. 32 سنتیں، اور بہت ایک ایک سنت کے پیچھے پورے قرآن حدیث ہے. تو انشاءاللہ میں اس سلسلے کو شروع کرتا ہوں. آپ اہتمام سے آئیے، بچوں کو لے کے آئیے، گھر میں سنائیے. حل اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. قالین اچھے، پردے اچھے، ٹائلز اچھے، باتھ روم اچھے، ڈرائنگ روم اچھے، واش روم اچھے، اس سے زندگی اچھی نہیں ہوتی. گھر کچے ہوں، مٹی کے گھر کے ہوں، گھروں میں محبتیں ہوں،
چھوٹے بڑوں کی اطاعت کریں، بڑے چھوٹوں کا خیال کریں، اللہ بھی اس گھریلو زندگی سے خوش ہو، فرشتوں کا نزول ہو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ بغاوت والی زندگی نہ ہو، نافرمانی والی زندگی نہ ہو۔ اب سب سے پہلے ہم یہ چلتے ہیں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو رہائش کے لیے گھر خریدنا ہو، بنانا ہو، اس سے متعلق حضور علیہ السلام کی کیا رہبری ہے کہ گھر تو 4 سنتیں اس سے متعلق ہیں۔ پہلی سنت، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے رہائش ہے، کہ اس کے پاس گھر ہو، کہاں رہے گا؟ لہذا شریعت یہ کہتی ہے کہ جس شخص کو اپاہج نہیں ہے، معذور نہیں ہے، کام کاج کر سکتا ہے، تو اپنی ضروریات کا خود بندوبست کرے، بیکار نہ بیٹھے، ہاتھ پیر مارے جتنا مار سکتا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس لابن آدم حق فی سوا ھذی الخصال۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کمانا فرض ہے نا، تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کتنا کمانا فرض ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں ابن آدم کا حق سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک گھر ہو، اپنا ہو، کرائے کا ہو، جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ چھت حضور کا اپنا گھر کیسا تھا؟ آج کل سعودیہ میں قرآن حدیث اور حضور کی سیرت کو دیکھ کر انہوں نے حضور اسلام کے گھر کے نقشے بنائے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ امام الانبیاء کیسے گھروں کے اندر وقت گزار کے چلے گئے۔ اب اگر ہمارا خواب ہی بہت اونچا ہے کہ ایسا ہو ایسا ہو، مسئلہ یہاں آتا ہے۔ ہم آدھی حدیث تو آدھا دین تو یاد رہا، کمانا فرض ہے۔ بھائی یہ بھی پوچھئے کتنا کمانا فرض ہے، کیسے کمانا فرض ہے، کب کمانا فرض ہے؟ تو گھر ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ آگے میں عرض کروں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری شریعت چونکہ فطری ہے، انسانی فطرت کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جس کو شریعت منع کرے۔ انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا محاسن اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت دین دیا ہے اسلام، کاش کہ ہم قدر کریں اسلامی قوانین کی، اسلامی ضابطوں کی، اسلامی شریعت کی، کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسا پیارا دین نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بھائی گھر ہونا یہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے، اور اتنا کپڑا ہو جس سے انسان اپنا سطر چھپا سکے، اور روٹی پانی کے لیے برتن ہو، روٹی پانی کا بندوبست ہو، اس کے لیے چھوٹا موٹا برتن ہو، بس یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔ تو جب انسان کی بنیادی ضرورت گھر ہے تو انسان اپنی حیثیت کے مطابق تک و دو کرے، اپنا یا کرائے کا، ایک کمرے کا، چھوٹا بڑا جیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کرے۔ تو ایک سنت یہ کہ گھر ہونا چاہیے۔ پھر انسانی زندگی میں انسان اکیلا نہیں رہتا، انسان شادی بھی کرتا ہے، تو کتنا خوبصورت دین ہے۔ دوسری سنت ہماری یہ ہے، انسان شادی شدہ ہو تو پھر آپ کے ذمے ہے، شوہر کے ذمے ہے کہ بیوی کے لیے رہائش کا بندوبست کرے، بچوں کے لیے رہائش کا بندوبست کرے۔ یہ ان کا حق ہے جو شوہر کے ذمے لازم ہے۔ قرآن میں ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو اپنی بیوی بچوں کو بھی رہ۔ تو ایک دوسری سنت یہ ہے۔ تیسری سنت یہ ہے، انسان کے والدین اگر ان کو رہائش کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو پھر ان کے لیے بندوبست کرنا بھی یہ انسان کے ذمے ہے، یہ ان کا حق ہے۔ وہ در بدر نہ ہو، ان کو ادھر ادھر لے جا کے ڈال نہ دیا جائے، اولڈ ہوم اور فلاں، یہ مغربی تہذیب ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔
اور شریعت اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتی کہ جن ماں باپ نے پالا ہے پوسا ہے اور وہ چھت کے لیے ترس رہے ہوں، وقت کے لیے ترس رہے ہوں. اللہ ہم سب کو زندگی میں اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ سب سے پہلے بتا دیا والدین پہ خرچ کرو. آپ کی کمائی کا بہترین مصرف وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کے رشتہ دار. تو 3 سنتیں ہو گئیں. آپ اپنا بندوبست کریں. آپ شادی شدہ ہیں، اللہ نے آپ کے کندھوں پہ عورت کے ذمے پہ بوجھ نہیں ہے کہ وہ کمائے، جاب کرے، کرائے کا بندوبست کرے. شریعت نے کہا کہ ذمہ داریاں ہم نے تقسیم کی ہیں. مرد کی ذمہ داری گھر کے باہر کی زندگی، عورت کی ذمہ داری نسل کی تربیت. ہم سے چھوٹے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں جس کو ہم بھگت رہے ہیں. ہم نے شریعت کے نظام کو درہم برہم کر دیا. ہم اپنی عقل سے چل رہے ہیں، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، مزاج شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا. مردوں کو باہر کی زندگی سنبھالنی تھی اور عورتوں کو گھر کی زندگی سنبھالنی تھی، نسل کی تربیت کرنے. چوتھی سنت یہ ہے کہ بعض صورتوں کے اندر ہماری شریعت میں آپ کے ذمہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار جن کو محرم کہتے ہیں ان کا خرچہ بھی آپ کے ذمے میں آ جاتا ہے. جیسے آپ کو ان کی میراث ملتی ہے تو اسی حصے کے بقدر اگر وہ حاجت مند ہیں، محتاج ہیں، معذور ہیں، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو آپ کے ذمے میں آپ کی گردن پہ شریعت ذمہ داری ڈالتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق آپ ان کا تعاون بھی کریں. اس کی پوچھ ہوگی. تو اگر رشتہ دار قریبی ہیں جن سے پردہ نہیں ہے یا جن کی میراث آپ کو ملتی ہے اور وہ غریب ہوں اور آپ کے پاس اتنا ہو کہ تو آپ کے ذمے ان کے اوپر خرچ کرنا بھی ہے. تو یہ 4 سنتیں ہو گئیں کہ میں نے عرض کیا کہ گھر ہونا چاہیے، اپنے لیے ہونا چاہیے. آپ شوہر ہیں تو بیوی کے گھر کا بندوبست کریں. آپ بیٹے ہیں اور ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، ان کی رہائش کا بندوبست بھی کریں. اور اگر آپ کے قریبی رشتہ دار میں کوئی ایسا ہے، قریبی رشتہ دار سے مراد میں نے بتا دیا، اور وہ محتاج ہے اور اس کے پاس سر چھپانے کے لیے نہیں ہے، تو شریعت کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ڈالتی ہے کہ آپ ان کے گھر کا بندوبست کریں. یہ 4 سنتیں ہو گئیں. اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی میرا گھر کہاں ہونا چاہیے؟ میرا گھر کہاں ہونا چاہیے؟ یہ بہت اہم ہے. کہیں بھی ہو. ایک ہمارے معیار ہے، ہمارا بس چلے تو ہم سب ڈیفینس میں شفٹ ہو جائیں، ہمارا بس چلے تو لگژری بنگلہ اور ہم ایسی جگہ. تو شریعت اس میں ہمیں کیا کہتی ہے؟ تو بہت غور سے سننے کی چیز ہے. اس میں 5 سنتوں کا ہم خیال کر لیں. میرا گھر کہاں ہونا چاہیے؟ اگر میرا اور آپ کا یہ انتخاب غلط ہو گیا تو میرے بھائیوں نسلیں بگڑ جاتی ہیں. اگر یہ انتخاب غلط ہو گیا نسلیں بگڑ جاتی ہیں. انسان خون کے آنسو روتا ہے اگر یہ انتخاب غلط ہو گیا. تو پہلی سنت یہ ہے، جس ملک، جس شہر اور علاقے اور جگہ میں انسان کا اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا دین محفوظ ہو، دین محفوظ ہو. یہ ہماری ترجیحات ہیں. دین ہے تو سب ہے، دین ایک ہے، آگے 0 ہے. یہ پیچھے سے 1 ہٹ گیا پھر آپ کا مال، آپ کا حسن، آپ کی طاقت، آپ کی کرسی، آپ کا پیسہ، پھر کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ گھر وہاں ہو جہاں آپ کا، آپ کی بیوی، آپ کے بچوں کا دین محفوظ ہو، جہاں آپ کو گناہ کرتے ہوئے شرم آئے. یہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں گناہگار کو گناہ کرتے ہوئے شرم آئے. آس پاس نیک لوگ ہوتے ہیں، ان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو شرم آتی ہے کہ میں کیسے گناہ کروں.
اور اللہ نہ کرے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں نیکی کرتے ہوئے شرم آتی. تو گھر وہاں ہونا چاہیے جہاں آپ کا دین محفوظ ہو اور آپ کے بچوں کا دین محفوظ ہو اور دوسروں کو آپ کی ذات سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے. اگر آپ کا بس چلتا ہو، میں نے یہ نہیں کہا مکہ میں گھر ہونا چاہیے، مدینہ میں گھر ہونا چاہیے، غور سے سنیے گا میری بات، امریکہ میں گھر ہونا چاہیے. ایک اصول شریعت نے دے دیا، جہاں تمہارا دین محفوظ ہو. اگر کسی کا دین مکہ میں محفوظ نہیں ہے تو مکہ میں اس کے لیے رہائش بہتر نہیں ہے. ہر ایک کے حالات ہوتے ہیں، ہر ایک کے حالات ہوتے ہیں. آج لگژری زندگی کے لیے ہر ایک خواب دیکھتا ہے، میں شفٹ ہو جاؤں انگلینڈ میں، میں شفٹ ہو جاؤں یورپ میں، امریکہ میں. آپ کو حالات پتہ ہے، چاہے آگے میری نسل مسلمان بھی بچے یا نہ بچے، اور ہو رہا ہے. مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کے صاحبزادے ہمارے استاد حضرت مولانا زبیر اشرف صاحب ہو کے آئے ان ممالک میں، 3 نسلوں کے بعد دین محفوظ نہیں ہے. کوئی عیسائی بنا، کوئی یہودی بنا، پسند کی شادیاں کی، کچھ پتہ نہیں کہ مسلمان سے کی، کافر سے کی، آگے جو نسل پیدا ہوئی بس ختم. تو بھائی مرنا ہے، موت پہ ہمارا ایمان ہے، قبر پر ہمارا ایمان ہے. اگر اس پر ایمان نہیں ہوتا تو پھر مرضی، لیکن ایک خواب ہے ہمارا، بچوں کا خواب ہے، بیٹا پڑھ لکھ کے جاؤ بیرون ملک میں کماؤ. بیٹا یہاں نماز نہیں پڑھتا وہاں کیا کرے گا؟ بیٹا یہاں اس کی زندگی گناہوں سے محفوظ نہیں ہے وہاں کیا کرے گا؟ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. اگر ہم نے ایسی سوچ ہے ہماری تو پھر یہ سوچ ہماری دینی نہیں ہے. اور پھر اس سوچ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوں گے، وہ میں نے عرض کیا نا کہ ہم سب نکلنا چاہتے ہیں مسائل سے، لیکن ہم چاہتے ہیں اپنے طریقے سے نکلیں. کسی عالم نے بڑی اچھی بات بتائی، مسائل سے نکل. آپ موٹر وے پہ سفر کریں تو ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کو اترنا ہے تو صحیح جگہ یہ ہے، آپ غلط جگہ سے اتریں گے آپ پریشان ہوں گے. مسئلے آئیں گے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے حل ہونے کی بنیادیں کیا ہیں، شریعت نے بتائیں. ایک دیہاتی آیا، حضور اسلام آپ کو پتا ہے گھر بار چھوڑ کے مدینے چلے گئے تھے. ایک دیہاتی آیا اور آ کے اس نے تمنا ظاہر کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہجرت چاہتا ہوں. آپ نے کہا وہی حق ان شأن الہجرت شدید، ہر ایک ہجرت کی سختی برداشت نہیں کر سکتا. اپنا آبائی علاقہ چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، جہاں بچے پلے ہیں، جہاں اسکولوں میں آپ نے پڑھا ہے، جہاں آپ کھیلے ہیں، جہاں آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سب کو چھوڑو، نئے علاقے میں آباد ہو جاؤ. وہی حق ان شأن الہجرت شدید. پھر حضور نے کہا فہل لک من ابل قال نعم. بھائی حضور نے اس کو آخر میں یہ سمجھایا فعمل من وراء الحجاب بہار. بھائی 7 سمندر پار نہ ہو، اپنا دین محفوظ رکھو، بس یہاں چھوٹا موٹا جو عمل کر سکتے ہو کر لو. ہر ایک ہجرت کی سختی برداشت نہیں کرتا، حالانکہ وہ مدینہ آنا چاہتا ہوگا. تو اصل بنیاد کیا ہے؟ جہاں میری بیوی کا، بچوں کا دین محفوظ ہو، رہائش کے لیے سب سے بہتر. اور جس ملک میں چاہے وہاں آپ کی دنیا کی زندگی کتنی خوبصورت بن جائے، آپ کا لائف اسٹائل کتنا اچھا ہو جائے، لیکن آپ کا دین، آپ کے بچوں کے دین محفوظ نہ رہے، جہاں آپ کو نیکی کرتے ہوئے شرم آئے، تو صرف اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے، شہرت کے لیے لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس کہاں کا ویزا ہے، ہمارے پاس کہاں کا کارڈ ہے. صرف اس لیے اگر کوئی ایسی جگہ سفر کرتا ہے تو شریعت میں یہ ناپسندیدہ ہے، برا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اولادیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، پھر انسان ابھی نہیں تو کبھی روتا ہے، کچھ نہیں تو بڑھاپے میں روئے گا. کاش کہ میں نہ کرتا اپنی اولادوں کو. آج جتنی بڑی عمر کے لوگ ہیں، ایک حسرت ان کے دل میں، کاش کہ ہم ان کو دین کی لائن پہ چلاتے تو یہ ہمارا حق پہچانتے. دوائیوں کو ترس رہے ہیں بوڑھے، ان کا وقت کو ترس رہے ہیں، اولاد کی محبت کو ترس رہے ہیں، جن کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا، جن کے لیے کما کما کے کمر جھک گئی، لیکن ان کو یہ نہ سکھایا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے.
تو بڑھاپے میں اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. اللہ سب کی زندگی کو خوبصورت کر دے, سب کی اولادوں کو نیک صالح کر دے. اتنا شعور, اتنا احساس دینا بچوں کو. اس لیے بھائیو حل دین کے علاوہ اللہ کی قسم نہیں ہے. آپ مولویوں سے دور کر دیں, مولوی تو بیچارہ یہ چاہتا ہے آپ کی اولاد آپ کے قریب ہو جائے. یہ نبوت کی وراثت ہے, سب کی خیر خواہی, سب کا بھلا چاہنا, آپ کی دنیا اچھی ہو جائے, آپ کی آخرت اچھی ہو جائے, ہم یہ چاہتے ہیں. اللہ کرے یہ اولادیں اتنی فرما بردار ہوں کہ ابھی میں دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو سناؤں ایک قریب کی مسجد کے, بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, نور مسجد ہے ہمارے وہاں عائشہ منزل سے پہلے. تو مولانا نعمت صاحب, ان کے والد قاری رفعت الحق صاحب, اور ان کا جو ہے انتقال ہوا, اللہ اکبر. تو وہ ہمارے شاگرد بھی ہیں, رہے ہیں. تو باپ نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی, بیٹا, اور بیٹا اتنا اعلیٰ کے امام ہے, سب کچھ ہے, ایسی خدمت کی باپ کی, پوٹیاں صاف کی. اور باپ ایک بزرگ سے کہنے لگے الگ کمرے میں کہ میرا رواں اس کے لیے دعا گو ہے. ایک ایسی اولاد بھی ہوتی ہے, اور ایک ایسی ستانے والی کہ باپ کا رواں اس کے لیے بد دعا بن جائے. اتنا اس کا ایک کلپ ہے, میں نے کہا بھائی تم نے بڑا رلایا. وہ اس کے باوجود کہا الحمدللہ باپ کی اتنی خدمت کی, اور 23 سال ڈائلیسس پہ رہے, 23 سال, اللہ اکبر, 23 سال, دن میں 3 مرتبہ, ہفتے میں 3 مرتبہ. سعادت مند بیٹا. اور باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ کہہ رہے بیٹا تو سامنے رہا کر, تیری وجہ سے مجھے تقویت رہتی ہے. ایک اولاد ایسی ہوتی ہے کہ وہ سامنے آ جائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ کسی وقت آپ کو وہ انہی کی الفاظ میں سناؤں گا, وہ درد جو اللہ نے ان کو دیا. انہوں نے ایک نصیحت کی کہ اللہ کے واسطے اپنی زندگی میں باپ کی قدر کر لو, خاص طور سے باپ کی قدر کر لو. باپ جیسا خیر خواہ پھر کسی کو ملے گا نہیں. کہا آج میں ترس رہا ہوں کہ میں قبر پہ جاؤں, میرا باپ ہاتھ نکالے, میں اس کے ہاتھ چوم لوں. ایک اولاد ایسی ہے, کیا ہے کہ باپ نے دین سکھایا, باقی ساری چیزیں دین اس کو سکھا دے گا. باپ نے دین سکھایا, باقی ساری چیزیں دین سکھا دے گا. بھائیوں, اللہ سے بے وفائی کا انجام اچھا نہیں ہے. جس رب نے میری اولاد پیدا کی, کتنے لوگ اولاد کو ترس رہے ہیں, میں اپنی اولاد کو اس سے دور کر دوں. آپ اگر باپ ہیں تو کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا, آج کل حالات ایسے بھی ہیں, بسا اوقات عورت اولاد کو باپ سے دور کر دیتی ہے. عورت, بلکہ آج ایک مقولہ چلتا ہے کہ عورت اپنا بدلہ جب بڑھاپے میں لیتی ہے, جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو عورت جو ہے, چونکہ فطری طور پہ ماں کی محبت ہوتی ہے. باپ تو, میں نے ایک بات کرتا ہوں کہ باپ بنے بغیر پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو کہ باپ ہوتا کیا ہے. کسی نے کہا کہ ماں پیٹ میں رکھتی ہے, باپ ساری زندگی دماغ میں رکھتا ہے. میرے بچے, ان کی عزت, ان کی دنیا, ان کی. میں نے انہی صاحب کو یہی کہا, میں نے کہا بھائی خوش نصیب باپ ملا آپ کو. ایک باپ, ماں عموماً خواہش سوچتی ہے. ماں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ گھومنے جا رہا ہے تو وہ باپ سے کہے گی جانے دو, کھانا چاہ رہا ہے دے دو, پیسے مانگ رہا ہے دے دو, یہ کر رہا ہے کر دو. عموماً ماں کی ساری فکر ہوتی ہے میرے بچوں کی خواہش ہے. اور باپ اگر دنیا کی سوچ کا ہے تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ ضرورتیں, میرے بچے کا مستقبل, میرے بچے کا مستقبل, میرے بچے کی پڑھائی. اس میں باپ بدنام بھی ہوتا ہے, کہا سختیاں کرتا ہے, حالانکہ اس کی سختی کے پیچھے جتنا اس کی خیر خواہی چھپی ہوئی ہوتی. اور ایک باپ وہ ہوتا ہے جو بچوں کی ضرورت کو بھی دیکھتا ہے, بچوں کے مقصد کو بھی دیکھتا ہے. مقصد زندگی کیا ہے؟ ایسے باپ نصیب والوں کو ملتے ہیں. کسی کو ایسا باپ مل جائے جو آپ کی قبر کو بھی سوچے. کسی نے کہا آج ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. ایسے باپ تو آپ کو بہت مل جائیں گے, 100 میں 99 باپ ایسے مل جائیں گے. میں مر گیا, میرے بچوں کی رہائش کا کیا ہوگا, ان کے کھانے کا کیا ہوگا. ایسے باپ, میرے بچے مر گئے, ان کی قبر کا کیا ہوگا.
میرے بچوں کا قبر میں کیا بنے گا، میرے بچوں کا میدان حشر میں کیا بنے گا، یہ تو گزر جائے گی جیسے گزر جائے، موت کے وقت میرے بچوں کا کیا بنے گا، ہائے میرے بچوں کی نماز، ہائے میرے بچوں کا اخلاق، ہائے میرے بچہ کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ نصیب والوں کو ایسے باپ مل، نصیب والوں کو ایسے باپ۔ میں نے ان کو کہا، مولوی نعمت صاحب کو، میں نے کہا آپ کو تو ایسا باپ ملا جس نے آپ کی ضرورت کو بھی دیکھا، دنیا کو بھی دیکھا، آخرت کو بھی دیکھا، تو آپ کو بڑے عظیم۔ رو رہا ہے بلک بلک کے۔ میں کسی وقت انہی کے الفاظ میں آپ کو سناؤں گا۔ بھائیوں، اللہ کے واسطے ہم اللہ سے بے وفا نہ کریں اپنی اولادوں کو، ہم مسجد سے دور نہ کریں اپنی اولادوں کو۔ جو اپنے اولادوں کو مسجد سے نہیں جوڑ سکا، اللہ کے گھر سے نہ جوڑ سکا، قرآن سے نہ جوڑ سکا، جو اپنی اولادوں کو یہ نہ سوچ سکا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میری اولادیں نماز نہیں پڑھتی، میری اولادوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، کبھی ذکر نہیں کرتی، ٹینشن نہیں ہے، نمبر۔ تو بھائیوں، اس کا انجام بہت برا ہے۔ آپ خود سروے کیجئے، آپ خود سروے کیجئے، کبھی بوڑھوں کی اندر کی باتیں لیں۔ عجیب، باپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ باپ کبھی یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد بدنام ہو، وہ سختیاں برداشت کر لے گا، وہ کسی کے سامنے عیب نہیں بتائے گا۔ اسی لیے باپ پردہ ڈالتا ہے اپنی اولادوں پر، باپ شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنی عزت سے زیادہ خیال ہوتا ہے میرا بچہ بدنام نہ ہو۔ بھائیوں، آج ہم بڑے بھی اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اور ہم اپنے بچوں کو دکھائیں کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ دعائیں کہ جن کے چلے گئے وہ دعائیں کریں، سجدوں میں دعائیں کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔